بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ عثمان اور ملن خاتون اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایذنک گئے ہوتے ہیں۔ نکولا کی جاسوس کھانے کے دوران ان سب کو شربت میں زہر دے دیتی ہے۔ ساگوروس بھی وہ شربت پی لیتا ہے۔ اس سے سب کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ ملن خاتون نے چونکہ شربت نہیں پیا ہوتا اس لیے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں دکھایا گیا ہے کہ جب ملن خاتون سب کی حالت دیکھتی ہے تو جلدی سے اپنے تھیلے سے زہر کا ترکیات نکال کر سب سے پہلے عثمان کو پلاتی ہے، پھر باقی سپاہیوں اور ساتھ ساگوروس کو بھی پلاتی ہے۔ نکولا کی جاسوس پاس کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی عثمان صاحب زہر کا ترکیات پیتے ہیں تو ان کی طبیعت سنبھلنے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کمرے سے باہر کوئی نہیں جائے گا۔ اس پر ساگوروس کہتا ہے کہ کمرے سے باہر کوئی بھی نہیں جائے گا، کمرہ بند کر دو۔ پھر ملن خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ ٹھیک ہیں حضور؟ اس پر عثمان صاحب جواب دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے قمر الابدال پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر آتا ہے جب قمر الابدال عثمان صاحب کو ان کے خیمے میں ملنے آتا ہے، جب عثمان صاحب ایذنک آنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ قمر الابدال کہتا ہے کہ حضور وہاں زہر وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ترکیات زہر کی بوتلیں تھماتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا صرف ایک قطرہ ہر قسم کے زہر کو ختم کر سکتا ہے۔ وہاں عثمان صاحب ملن خاتون سے کہتے ہیں کہ آپ گورنر کے قلعے میں نہ کچھ کھائیں گی اور نہ کچھ پیئیں گی۔ اس پر ملن خاتون کہتی ہیں کہ میں روٹی اپنے تھیلے میں ساتھ لے جاؤں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اسے کھا لوں گی۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہاں اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو آپ سب کو بچا لیں گی۔ اس کے بعد دوبارہ ایذنک قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں عثمان صاحب کچن میں کام کرنے والی خادموں کو بغور دیکھتے ہیں۔ جب نکولا کی جاسوس کے پاس آتے ہیں تو وہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر عثمان شربت کا گلاس اٹھا کر اسے تھماتے ہیں اور اسے پینے کے لیے کہتے ہیں۔ اس پر وہ خادمہ اپنا خنجر نکال کر اپنی گردن پر چلا دیتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر آتا ہے، جہاں بالا خاتون سو رہی ہوتی ہے اور جولیا اندر داخل ہوتی ہے۔ بالا اس کی آہٹ محسوس کر لیتی ہے۔ جیسے ہی جولیا بالا کے قریب آتی ہے تو بالا اس پر وار کرتی ہے، جس سے امانت جولیا سے گر جاتی ہے۔ بالا خاتون وہ امانت اور اورحان کو اٹھاتی ہیں اور ساتھ ہی سپاہیوں کو آواز دیتی ہیں کہ ہم پر حملہ ہو گیا۔ جولیا بالا سے کہتی ہے کہ آج تم سب مرنے والے ہو۔ اس پر جولیا اور بالا کے درمیان تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سلجان خاتون خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ خیمے سے باہر آ جاتی ہیں، جہاں ان کی ملاقات گندوز سے ہوتی ہے۔ گندوز پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے امی جان؟ سلجان کہتی ہیں کہ مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ باہر کا چکر لگاؤں۔ دوسری طرف بالا اور جولیا کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جولیا بالا خاتون پر وار کرتی ہے، جس سے امانت نیچے گر جاتی ہے۔ بالا اور اورحان کو بچانے کے لیے اسے ڈھانپ لیتی ہیں۔ اتنے میں غنچہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ جب وہ اٹھنے لگتی ہے تو جولیا اسے تلوار کے وار سے مار دیتی ہے اور بالا سے کہتی ہے کہ تمہاری دوست مر گئی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اس پر بالا خاتون جواب دیتی ہیں کہ تمہارا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری طرف سلجان خاتون اور گندوز چلتے ہوئے مرکزی خیمے کے باہر پہنچتے ہیں تو باہر دو پہرے داروں کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ سلجان کہتی ہیں کہ پہرہ دار سپاہی کہاں ہیں؟ اس پر گندوز اپنی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قبیلے کے نہیں ہیں، آپ اپنی حفاظت کریں۔ پھر گندوز سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ جلدی آؤ، دشمن گھس آئے ہیں۔ اتنے میں کافی سپاہی خیمے سے نکلتے ہیں اور ان کو مارنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف خیمے کے اندر جیسے ہی جولیا بالا خاتون پر تلوار کا وار کرنے لگتی ہے تو سلجان خاتون پہنچ جاتی ہے اور اس کی تلوار کے آگے اپنی تلوار کو کر لیتی ہے۔ اتنے میں بالا بھی اٹھ جاتی ہے۔ پھر بالا اور جولیا کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس پر امانت جولیا کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اسی دوران گندوز بھی خیمے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جولیا گندوز کو دیکھ کر دوسرے خیمے میں جاتی ہے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے۔
اور پچھلی طرف سے خیمے کا کپڑا پھاڑ کر فرار ہو جاتی ہے۔ گندوز غنچہ کی حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ اسے شفا خانے لے چلو، اس کے زخم کو فوراً داغنا ہوگا، قمر الابدال کو فوراً بلاؤ۔ بالا خاتون وہ امانت اٹھا کر گندوز کو دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ امانت ہمارے پاس ہی ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے خیمے پر حملہ کیا ہے۔ اس پر گندوز سپاہیوں سے غصے سے کہتا ہے کہ ان کے پیچھے جاؤ اور ان کو پکڑو اور ان کو پکڑے بغیر واپس مت آنا۔ اس کے بعد ایزنک قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں ملن خاتون عثمان صاحب کے زخم پر مرہم لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کا زخم بھر گیا حضور، آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قبیلے کو اس مصیبت سے بچا لیا ہے، یہ چیز شفا سے بہتر ہے۔ پھر ملن کہتی ہیں کہ مجھے ارحان یاد آ رہا ہے۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، لیکن بالا اس کا اپنے بیٹوں جیسا خیال رکھے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ارحان کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اس سرزمین پر مہمان بن کر آئے ہیں، لیکن ارحان اسے اپنا گھر بنائے گا، یہ ترکوں کا مقدس مقصد ہے۔ اس پر ملن خاتون کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب دکھانا نصیب فرمائے۔ دوسری طرف بوران اور گوگتو جوتے اتار رہے ہوتے ہیں۔ بوران گوگتو سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے امید ہے ہم جلد ہی اپنے قبیلے پہنچ جائیں گے، میں اپنی بیوی سے دور ہوں، مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ گوگتو کہتا ہے کہ غنچہ باجی بھی تمہاری منتظر ہوں گی، لیکن میں ایک خالی خیمے میں جاؤں گا۔ اس پر بوران کہتا ہے کہ اکیلا آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے دل میں وطن کی محبت ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں سے بھی محبت ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر گوگتو کہتا ہے کہ میں اب اپنے بھتیجے کا چچا بننا چاہتا ہوں۔ بوران کہتا ہے کہ میں بھی باپ بننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر آتا ہے، جہاں سلجان خاتون غنچہ کا زخم داغتی ہیں۔ پھر وہاں قمر الابدال بھی پہنچ جاتا ہے۔ قمر الابدال سے پوچھتی ہیں کہ کیا تیر زہر والا ہے؟ اس پر قمر الابدال جواب دیتا ہے کہ یہ زہریلا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ترقیات ہے۔ سلجان خاتون کہتی ہیں کہ زخم گہرا ہے۔ اس پر قمر الابدال کہتا ہے کہ ہم تدبیر اختیار کر کے دعا کریں گے۔ پھر قمر الابدال اپنے تھیلے سے وہ بوتل نکالتا ہے اور غنچہ کو پلاتا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔